بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان زندہ آباد۔ جناب، میں بول رہا ہوں منظور آزاد، اور اس چینل پر ہم پاکستان میں چلتی ہوئی باتوں کا، سیاست کا جائزہ لیتے ہیں، اور وہ جائزہ عوام کی آنکھ سے لیتے ہیں۔ اس لیے میں اس کو عوامی سیاست کہتا ہوں۔ تو جب تک اس ملک میں عوامی سیاست نہیں چلے گی، یہ بڑے لوگوں کی، نام نہاد امیروں کی اور نام نہاد خاندانی سیاستدانوں کی سیاست چلتی رہے گی، تو یہ ملک کبھی نہیں سدھرے گا جناب۔ اور سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ عوام کی بھلائی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ صرف آ کر اپنی بھلائی کے لیے حکومتیں کرتے ہیں اور اپنی بھلائی کرتے ہیں۔ تو آج ہم جائزہ لیں گے کہ کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، 260ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے چند خاص نکات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعادہ کیا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا جائے گا، اور جو ملک میں دہشت گردی میں ملوث عناصر ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا، اور ملک میں حکومت کی جہاں بھی ضرورت پڑی ملک کو سیدھا کرنے کے لیے یا قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے، تو فوج اس کے لیے اس حکومت کی مدد کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل ابھی وہ آ رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو اس کی پارٹی اس کی آنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ کل مریم نواز نے کوئی جلسہ کیا ہے یا میٹنگ کی ہے، تو اس میں بیان دیا ہے کہ اب ہماری ترجیح ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہوگا اور عوام کی جو ہے حالت بہتر کرنا ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں نواز شریف، اس نے پہلے یہ باتیں کیوں نہیں سوچی، عوام کی حالت بہتر کیوں نہیں کی، اور عوام کی بہتری کے لیے کوئی پروگرام کیوں نہیں دیا۔ آپ لوگوں کی سیاست تو چلتی ہے پیسے کے زور پر، اور جب حکومت آپ کی قائم ہو جاتی ہے تو آپ کی حکومت چلتی ہے سرمایہ داروں کے زور پر، اور آپ کی پالیسیاں ہوتی ہیں سرمایہ داروں کے لیے۔ آپ کا وہ ایک جو بنایا سائیکل شاپ وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار، وہ جب بھی آتا ہے تو اس کی معیشت اور اس کی اکانومی اور اس کا بجٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسلم لیگ کی حکومت چلتی رہے، عوام جائے بھاڑ میں۔ وہ یہ اسحاق ڈار جب بھی آتا ہے تو عوام کو بہت ساری مہنگائیوں اور پریشانی میں گرفتار کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں۔ میں اسحاق ڈار کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی جو ٹیکسز کی پالیسیاں ہیں اور جو اس نے ٹیکسز لگائے ہیں، تو اس پر ذرا میرے ساتھ آ کر بات کریں کہ یہ ٹیکسز تم نے کس طور پر عوام پر قانونی ٹیکسز لگائی ہیں۔ ایک سراسر یوں سمجھیں کہ دادا گیری اور غنڈہ گردی ہوتی ہے یہ جو اسحاق ڈار ٹیکسز لگا کے اپنا خزانہ حکومت کا بھرتا ہے اور عوام کو پریشانی میں گرفتار کر کے جاتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ، تو آپ کو اب یہ کیوں عوام اور ملک کی اقتصادی بہتری نظر آ رہی ہے کہ ہمارا جو ہے آئندہ ایجنڈا اور سیاست یہ ہوگی کہ ملک کی معاشیات سدھاری جائے، عوام کی حالت سدھاری جائے؟ تو 3 مرتبہ آپ حکومت کر چکے ہیں، اور یہ 16 ماہ میں جو آپ کا چاچو شہباز شریف آیا تھا، یہ تو عوام کو تباہی دے کر گیا تھا، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گیا تھا۔ تو آپ کے اوپر کس طرح ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی میں کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ تو بھائی، یہ جو سیاست جہاں کی پاکستان کی ایسے ہی چلتی رہتی ہے کہ یہ سیاستدان
عوام کو لارے لپے دے کر روز نئے نعرے پیدا کر کے روز نئی امیدیں پیدا کر کے عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، ووٹ لیتے رہتے ہیں اور پھر حکومت میں آ کر اپنے گھر ہی بھرتے ہیں۔ ایک دوسری عجیب بات کل آئی ہے کہ عدالت میں عمران خان نے جج صاحب سے بڑے سخت طریقے سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے جیل میں واک کرنے کی سہولت نہیں ہے، مجھے جیل میں سائیکلنگ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ ایکسرسائز سائیکلنگ بھی دی جائے اور مجھے جیل میں ورزش کرنے کی سہولت بھی دی جائے۔ یار عجیب ملک ہے یہ اور عجیب عدالتیں ہیں بھائی۔ کیا کسی دوسرے غریب آدمی کو بھی آپ نے ایسے سنا ہے؟ غریب آدمی اگر کوئی ایسے مطالبے کریں تو کیا آپ ان کے قیدیوں کے مطالبے پورے کرتے ہیں؟ تو یہ کس قسم کی عدالتیں ہیں؟ یہ کس قسم کا عدالتی نظام چل رہا ہے؟ اور یہ جج صاحب عدالت میں بیٹھ کر ان لوگوں کی یہ من مستیاں کس طرح سنتے ہیں اور ان پر قانونی ایکشن کیوں نہیں؟ قانونی ایکشن لینے کے بجائے وہ سنا ہے کہ جج صاحب ادھر جیل میں چلے گئے اور جیل سپریڈنٹ کو بولا کہ بھائی آپ اس کو یہ کمرہ بڑھا کر اور یہ ورزش کی سہولت دے۔ کیا عدالتی نظام کی ایک اور مثال دیتے ہیں، وہ مشہور کیس بیریا ٹاؤن کا ملک ریاض کے خلاف۔ پہلے تو اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ 460 ارب روپے ملک ریاض ادا کرے گا، وہ بھی وہ ادا نہیں کر رہا تھا، تو اس کے خلاف جو وہ ایک پٹیشن پڑی ہوئی تھی کہ یہ پیسے ادا نہیں کر رہا، تو وہ پٹیشن کھڈے لائن میں لگی ہوئی تھی۔ عدالت کو وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو اب نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے کیس اٹھا کر لگایا ہے۔ آج اس کی سنوائی ہے، دیکھیں کہ کیا کرتا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر صرف دولت مندوں کی باتیں چلتی ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں چلتی ہیں، عدالتیں بھی ان کے آگے جو ہے بے بس نظر آتی ہیں۔ عمران کے احکامات چلتے ہیں، بڑے لوگوں کے پیسے چلتے ہیں اور بڑے لوگ اپنی منمانیاں کرتے رہتے ہیں، عوام کو لوٹتے رہتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس میں فیصلے کیے گئے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی لوگ ادھر رہتے ہیں ان کو نکالا جائے گا اور ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ کل کور کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو بخشا نہیں جائے گا، نکالا جائے گا۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اور ملک میں مالیاتی دہشت گردی کرنے والے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، اور حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی امن امان کے لیے قدم اٹھائیں گے یا ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے قدم اٹھائیں گے تو فوج جو ہے وہ ہر بات میں حکومت کی جو ہے اعانت کرے گی اور مدد کرے گی۔ تو ہم عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب اس ملک کے سیاستدانوں کو اور اس افسرشاہی کو یہ نظام اگر سدھارنا ہوتا تو کب کا سدھر گیا ہوتا۔ ان لوگوں نے ہی تو نظام بگاڑا ہے، آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ جس طرح آپ نے ڈنڈا لے کر ڈالر مافیا کو کنٹرول کیا ہے، ڈالر مافیا کو سیدھا کیا ہے، ڈالر نیچے آ گیا ہے، اس کے نتیجے میں پیٹرول بھی نیچے آ گیا ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈالر اور پیٹرول نیچے آنے کے بعد جو ہے قیمتیں بازار میں وہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی کم نہیں ہوئی ہیں، ادویات کی قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں اور دوسرے قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں، تو کم از کم اس طرف بھی توجہ دی جائے۔ یہ جو بیوپاری ہے، دکاندار عام لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے تدارک کیا ہے؟ ان کے لیے کون سے قوانین ہیں؟ ان کے لیے کس کے پاس اختیارات ہیں؟ یہ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر ان کے پاس پتہ نہیں یہ اختیارات ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اختیارات ہیں تو یہ یوز کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو یہ کیوں
मार्केट में खुला छोड़ दिया है आवाम को कि आवाम लुटते रहे हैं, और ये जो दुकानदार और व्यापारी दौलत समेटते रहें, करोड़पति अरबपति बनते रहें। तो जनरल आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा मौका दिया है। वो साफ दिल आदमी हैं और दिल से भी उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान सीधा हो, पाकिस्तान की जो है वो मईशत भी ठीक सीधी हो, पाकिस्तान तरक्की की राह पर भी चले। तो आसिम मुनीर साहब से बार बार हर वीडियो में ये दरख्वास्त करते हैं कि इन करप्ट लोगों को, करप्ट सियासतदानों को पकड़ कर इनको सज़ाएँ दी जाएँ, इसको नाअहल किया जाए। और जब तक इलेक्शन न कराए जाएँ, जब तक ये मुल्क में नाअहल और करप्ट लोगों का जो अजारादारी ख़त्म न हो। इस वक्त पूरे मुल्क में अफसरशाही और करप्ट सियासतदानों की अजारादारी है, इनको ख़त्म करना है। जनरल आसिम मुनीर साहब, आपको हम आपको सलूट करेंगे और हम आपको दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे आप इस मकसद में कामयाब हो जाएं। तो बड़ी मेहरबानी होगी आप इन जो है करप्ट सियासतदानों और करप्ट अफसरशाही के खिलाफ जिस तरह डॉलर माफिया के खिलाफ डंडा उठाया, इसी तरह इन लोगों के खिलाफ भी डंडा उठाएं। डंडे के बगैर ये मुल्क सीधा नहीं होता। 70 सालों में आप लोगों ने देख लिया है कि ये जो खामखा के जमहूरियत के राग मुल्क में अलापे जाते हैं, और कानून की हुक्मरानी कहाँ है भाई? कानून की हुक्मरानी कौन कायम करेगा? ये जो खुद जो कानून तोड़ने वाले सियासतदान हैं, ये क्या कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे? तो आसिम मुनीर साहब, हम सलाम करते हैं और आपको दुआ करते हैं, और आपको बार बार हम ये इस्तदा करते हैं कि इन लोगों के हवाले इलेक्शन करा कर दोबारा इन करप्ट लोगों के हवाले मुल्क जो है इनके हवाले न किया जाए। बड़ी मेहरबानी। आप लोगों को अगर हमारी बातें सख्त होती हैं, तलख होती हैं, मगर हकीकत होती हैं, और हम आवाम की नज़र से देखते हैं, अवामी सियासत चाहते हैं कि इस मुल्क में अवामी सियासत हो। आप व्यूअर्स को ये अच्छी लगती हैं बातें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। हमारी हिम्मत अफजाई होगी। हम ये वीडियो पैसे कमाने के लिए नहीं बनाते, मगर हम ये वीडियो बनाते हैं कि आवाम में शऊर पैदा हो, और आवाम में जो बुराइयां हैं, वो जो सियासतदानों की बदमाशियां हैं, उनको ज़ाहिर करें। बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवामी सियासत जिंदाबाद। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद।